بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الثالث والعشرون سبق نمبر 23 میں آج ہم مشق پڑھیں گے۔ ایک ایکسرسائز ہے جو اس سے پہلے ہم نے ضمیر کی مختلف اقسام پڑھی تھی، ان مختلف اقسام کی پہچان کے لیے آج کا درس ہے۔ تو لکھا ہے کہ درج ذیل مثالوں میں ضمیری مرفوع، منصوب، مجرور، متصل اور منفصل کی پہچان کریں۔ آپ کو علم ہے کہ ضمیری مرفوع کبھی متصل ہوتی ہے، کبھی منفصل ہوتی ہے، اسی طرح ضمیری منصوب کبھی متصل ہوتی ہے، کبھی منفصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ضمیری مجرور ہمیشہ متصل ہوتی ہے۔ تو ان مختلف ضمائر کی آپ نے آنے والی مثالوں میں ان کی پہچان کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ضمیری بارز اور ضمیری مستتر، جو ضمیری مرفوع متصل کی اقسام ہیں، ان کے بارے میں بھی بتانا ہے۔ تو یہ سورہ بقرہ کی ابتدائی 9 اور 10 تقریباً 9-10 آیات یہاں پہ ذکر کی گئی ہیں، 10 آیات ہیں۔ تو اس میں ہم نے یہ پہچان کرنی ہے ضمائر کی، خاص طور پر یہاں پہ ضمائر کو سرخ رنگ سے تھوڑا سا واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس مثالوں میں آپ دیکھیں تو پہلی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فیہ کے اندر آپ دیکھیے گا یہ فی ہے، یہ فی کے ساتھ ہی ضمیر لگی ہوئی ہے۔ تو یہ کون سی ضمیر ہے؟ مرفوع کی ہے، منصوب کی ہے، یا مجرور کی ہے؟ اور پھر اس اعتبار سے ان میں آپ نے یہ بھی ساتھ ساتھ دیکھنا ہے کہ یہ متصل ہے یا منفصل ہے۔ متصل کو تو آپ جانتے ہیں کہ وہ ضمیر جو جڑی ہوئی ہو، جڑی ہوئی ضمیر، کبھی اگر وہ فعل کے ساتھ جڑی ہوئی ہوگی، کبھی اسم کے ساتھ جڑی ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے نا، لیکن بہرحال جڑی ہوئی ضرور ہوگی۔ تو فی ہی کے اندر یہ فی جو ہے حرف جار ہے، اور اس کے ساتھ ہی ضمیر جڑی ہوئی ہے۔ تو یہ کون سی ضمیر ہوگی؟ ضمیر مجرور، ضمیری مجرور متصل، کیونکہ یہ ضمیر حرف جر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اور تو یہ کیا کہلائے گی؟ ضمیری مجرور متصل۔ ضمیری مجرور کی آپ نے دو قسمیں پڑھی، مجرور بحرف جر اور مجرور باضافت، یعنی وہ ایک ضمیر تو وہ ہے جو حرف جر کے ساتھ جڑ کر آئے، اور ایک وہ ہے جو اسم کے ساتھ جڑ کر آئے۔ تو یہاں پہ یہ جو ہی ضمیر ہے یہ حرف جر کے ساتھ جڑ کر آ رہی ہے۔ تو فی ہی کے اندر جو فی ہی ہے، ہا جو ہے ضمیر ہے، یہ ضمیری مجرور متصل کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ھدی للمتقین، ھدی للمتقین۔ اللہ یہاں پہ اور مباحث ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ آسان مباحث کو ہم چھیڑیں، اور تاکہ یہ جو ہماری مشق ہے اس کو ہم عملی طور پر سیکھ سکیں۔ الذین یؤمنون، یؤمنون، یؤمنون یہ فعل مضارع ہے، فعل مضارع کا صیغہ جمع مذکر غائب ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ گردان یوں ہوں گی یؤمنو، یعنی آمن یؤمن باب فعال ہے یہ، تو یؤمنو، یؤمنانی، یؤمنون، ٹھیک ہے نا۔ تیسرا صیغہ ہے جمع مذکر غائب۔ اس میں آخر میں جو آپ کو واو نظر آ رہا ہے، واو، یہ ضمیر ہے۔ کون سی ضمیر ہے جی؟ سوچ کے بتائیے گا۔ ضمیر مرفوع کی ہے، منصوب کی ہے، یا مجرور کی ہے؟ تو مجرور کی تو نہیں ہے، کیونکہ مجرور والی ضمیر یا تو اسم سے جڑتی ہے، یہ فعل ہے،
یا حرف جر سے جڑتی ہے، یہ حرف جر بھی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ ضمیر مرفوع کی ہے یا منصوب کی ہے۔ مرفوع کی ضمیر کون سی ہوتی ہے؟ جو رفع کی حالت میں ہو۔ منصوب کی ضمیر وہ جو نصب کی حالت میں ہو، وہ مفعول بھی وغیرہ بنتی ہے۔ تو یؤمنون میں جو واو ضمیر ہے، یہ ضمیر مرفوع ہے، یہ فاعل بن رہی ہے یہاں پہ۔ یؤمن فعل ہے اور واو ضمیر بارز اس کا فاعل ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ضمیر مرفوع ہے متصل کی۔ ضمیر مرفوع متصل کی دو اقسام مزید ہم نے آخر میں پڑھی تھی، ضمیر بارز اور ضمیر مستتر۔ اس میں سے یہ کیا ہوگا جی؟ یہ ضمیر بارز ہے۔ کیوں؟ بارز بمعنی ظاہر، یعنی وہ ضمیر جس کو ہم دیکھ بھی سکیں، پڑھ بھی سکیں۔ تو یؤمنون ہمیں نظر بھی آ رہا ہے، ہم اس کو پڑھ بھی رہے ہیں، تلفظ بھی اس پر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یؤمنون ضمیر مرفوع متصل ہے، اور پھر ضمیر مرفوع متصل کی قسم ضمیر بارز ہے۔ اسی طرح اگلا سیغہ دیکھیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے ہیں نماز۔ اقام یقیم اقامتن، باب افعال سے یقیمون فعل مضارع کا صیغہ ہے۔ یقیم یقیمانی یقیمون تیسرا صیغہ ہے نا یہ، جمع مذکر غائب۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ بالکل یؤمنون کی طرح ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے یؤمنون میں واو ضمیر مرفوع متصل تھی، اسی طرح یقیمون میں بھی واو ضمیر مرفوع متصل ہے۔ یاد رکھیں جو اس کے ساتھ نون آ رہا ہے، دونوں جگہ پہ نون اعرابی ہے، اعراب والا نون اس کو کہتے ہیں، یہ گر بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یقیمون کے اندر واو ضمیر جو ہے ضمیر بارز مرفوع متصل ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ضمیر مرفوع متصل ہے، اور ضمیر مرفوع متصل کی دو اقسام ہیں، بارز اور مستتر۔ اس میں سے کیا ہے؟ یہ بارز ہے، ظاہر ہے، ٹھیک ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی اصل جملہ اس طرح ہوگا، اگر اس کو آسان لکھا جائے تو وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور وہ خرچ کرتے ہیں اس مال میں سے جو ہم نے ان کو دے رکھا ہے۔ تو رزق یرزقو، رزق یرزقو، تو رزق رزقا رزقو رزقت رزقتا رزقنا، رزقت رزقتما رزقتم رزقت رزقتما رزقتن رزقت رزقنا۔ آخری صیغہ بالکل رزقنا، صیغہ جمع متکلم، فعل ماضی معلوم۔ آپ نے پڑھا کہ فعل ماضی معلوم کے اندر دو صیغے ایسے ہیں جس میں جو ضمیر ہے وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور باقی 12 صیغوں کے ساتھ اس کی ضمیر لگی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ ضمیر اس کا فاعل بنتی ہے، اور یہی ضمیر مرفوع متصل ہوتی ہے۔ تو رزقنا کے اندر جو نا ضمیر ہے، یہ ضمیر مرفوع ہے متصل کی۔ رزقنا ہم نے رزق دیا ہم ان کو، تو رزقنا میں نا ضمیر مرفوع متصل۔ پھر ضمیر مرفوع متصل کی دو اقسام، ضمیر بارز اور ضمیر مستتر میں سے کیا ہوگا؟ یہ ضمیر بارز ہے، بارز بمعنی ظاہر، یعنی وہ ضمیر جو ظاہر ہو، نظر آئے، جس کو ہم دیکھ سکیں اور جس کو ہم پڑھ سکیں، ٹھیک ہے جی۔ رزقنا کے ساتھ آگے ہم نے رزق دیا ہم ان کو، ہم ضمیر کون سی ہے؟ ضمیر منصوب متصل۔ ضمیر منصوب متصل کی گردان اب یاد کریں، آپ کے سامنے آ جائے گی۔ ضمیر منصوب متصل کی گردان کیا تھی؟ ضربنی، ضربنا، ضربکا، ضربکما، ضربکم، ضربکی، ضربکما، ضربکن، ضربہو، ضربہما، ضربہم، ٹھیک ہے جی۔ ضربہم، رزقہم۔ اب اگر رزقنا کا صیغہ لے لیں تو رزقناہم، ٹھیک ہے نا، رزقنانی، رزقنانا، رزقناک، رزقناکما، رزقناکم، رزقناکی،
رزقناکما، رزقناکن، رزقناہو، رزقناہما، رزقناہم، رزقناہم. ہم ضمیر کون سی ہوئی؟ ضمیر منصوب متصل. کون سی ضمیر ہے؟ وہ ضمیر جو فعل کے ساتھ جڑ کر آئے یا حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ جڑ کر آئے. ٹھیک ہے جی. تو رزقناہم کے اندر ہم ضمیر منصوب متصل کی ہے اور یہ ترکیب میں مفعول بھی بنتی ہے. ٹھیک ہے، اگر فعل کے ساتھ جڑے، اور اگر حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ جڑے تو اس کا اسم بنتی ہے. ٹھیک ہے جی. آگے ینفقون، یؤمنون کی طرح ہے، یقیمون اور یؤمنون کی طرح. انفق ینفق انفاقا باب افعال ہے. ینفق، ینفقان، ینفقون، وہ سب خرچ کرتے ہیں. تو یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. اس میں واو ضمیر مرفوع متصل کی ہے. ٹھیک ہے نا جی. ضمیر مرفوع صرف ماضی میں نہیں ہوتی، آپ نے گردان تو صرف ماضی کی پڑھی، مضارع میں بھی ہے. 5 صیغوں کو نکال کے جو باقی صیغے ہیں وہاں پہ ضمیر جڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو ینفقون، ینفقون، واو ضمیر بارز، ضمیر مرفوع متصل کی قسم ضمیر بارز، جو نظر آئے اس پر تلفظ ہو. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. یؤمنون دوبارہ وہی صیغہ آ گیا. یؤمنون پہلے بھی گزر چکا. الذین یؤمنون، تو الذین یؤمنون، یؤمنون کے اندر واو ضمیر مرفوع متصل کی ہے اور مرفوع متصل کی قسم ضمیر بارز ہے. بما انزل، انزل جو نازل کیا گیا، یہ باب افعال سے فعل ماضی مجہول ہے. انزل معلوم ہے اور انزل جو نازل کیا گیا. انزل جو نازل کیا گیا آپ کی جانب. انزلہ کے اندر ہوا ضمیر مستتر ہے، چھپی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. واحد مذکر غائب کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ اس میں کبھی ضمیر چھپی ہوئی ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی. فعل کا فاعل لفظوں میں ظاہر ہو تو چھپی ہوئی نہیں ہوتی، نہ ہو تو چھپی ہوئی ہوگی. تو یہاں انزلہ فعل مجہول ہے، فعل مجہول کا فاعل نہیں ہوتا، نائب الفاعل ہوتا ہے. تو یہاں ہوا ضمیر اس کا نائب الفاعل، کیونکہ یہاں پہ نائب الفاعل لفظوں میں موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو انزلہ ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے وہ ضمیر مرفوع متصل کی ہوگی. ٹھیک ہے نا. اور یہ ضمیر مستتر ہوگی. ضمیر مستتر کی آپ نے 2 قسمیں پڑھی تھی، جائز الاستتار اور واجب الاستتار. تو یہ جائز الاستتار ہے. جائز الاستتار وہ جو ہمیشہ چھپی ہوئی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. فعل ماضی کے جو 2 صیغے ہیں اس میں واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب، اس میں جو ضمیر چھپی ہوئی ہوتی ہے وہ جائز الاستتار کی ہوتی ہے. اسی طرح وما انزلہ، انزلہ میں وہی بات دوبارہ. من قبل کا، من قبل کا، آپ سے پہلے. قبل، یہ قبل اور بعد یہ اسماء ظروف میں سے اسم ہے اور یہ مضاف ہے کاف ضمیر کی جانب. تو کاف ضمیر جڑا ہوا ہے اسم کے ساتھ، تو ضمیر کون سی ہوگی؟ ضمیر مجرور متصل، اور مجرور باضافت ہوگی. قبل مضاف ہے اور کاف مضاف الیہ. ٹھیک ہے. ہم وبالآخرۃ ہم یوقنون، وبالآخرۃ ہم یوقنون. انا نحن انت انتما انتم انت انتما انتن هو ہما ہم ہی ہما ہن. تو ہم کون سی ضمیر ہے جی؟ ضمیر مرفوع منفصل. مرفوع کی وہ ضمیر جو الگ تھلگ ہو کر آئے، فعل سے جڑ کر نہ آئے. تو یہ ہم الگ آ رہی ہے تو یہ ضمیر مرفوع منفصل کہلائے گی. یوقنون دوبارہ وہی صیغہ آ گیا، واو ضمیر بارز ہے، ضمیر مرفوع متصل. اولئک علی ھدی من ربہم، ربہم رب اسم ہے، ہم ضمیر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو ضمیر مجرور متصل. رب مضاف، ہم ضمیر مضاف الیہ. ٹھیک ہے. مضاف مضاف الیہ مگر مجرور من کے لیے جار مجرور مگر متعلق ہوں گے ماقبل کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. ہدن کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں اور ہدن کی صفت کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اولئک هم المفلحون. ہم دوبارہ آ گیا. کون سی ضمیر ہے؟ ضمیر مرفوع منفصل.، اس میں فاعل کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے نا. المفلحون اس میں
فاعل کا صیغہ ہے، صفت کا صیغہ ہے. آپ نے پڑھا ہے کہ صفت کے صیغوں میں بھی ضمیر مستتر جائز الاستتار کی ہوتی ہے. یہاں پر المفلحون کے اندر ہم ضمیر ہے، ٹھیک ہے، وہ ضمیر مرفوع متصل کی ہے، اور ضمیر مستتر ہے جائز الاستتار، چھپی ہوئی ہے نا. ٹھیک. ان الذین کفروا کفروا، کفر کفرا کفروا، فعل ماضی صیغہ جمع مذکر غائب. ٹھیک ہے نا. تو کفر کفرا کفروا، تو کفرو کے اندر جو واو ضمیر ہے وہ ضمیر مرفوع متصل کی ہے اور ضمیر بارز ہے. سواء علیہم علیہم علی حرف جار، ضمیر پر داخل ہو گیا تو ضمیر کون سی کہلائے گی؟ ضمیر مجرور متصل، اور یہ مجرور بحرف جر ہے، حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے. انذرتہم، انذرتہم، پہلا حمزہ استفہامیہ ہے. انذرتہم، انذرتا یہ باب افعال ہے، انذر ینذر انذارا، ٹھیک ہے نا. تو انذرتا انذرتما انذرتم ہے، تو واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. اس میں جو تا ضمیر ہے، تا ضمیری مرفوع متصل کی ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ ضمیر بارز ہے. اور ساتھ جو ہم ہے، ہم وہ ضمیر منصوب متصل ہے، فعل کے ساتھ جڑی ہوئی ضمیر ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ضمیر منصوب و متصل. اسی طرح لم تنذرہم، لم تنذرہم، تنذرہم، تنذر یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فعل مضارع ہے. اس میں جو ضمیر ہوتی ہے انتا، وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے. تو یہاں انذرتا تنذرو کے اندر انتا ضمیر مستتر ہے، چھپی ہوئی ہے، اس کو کہتے ہیں ضمیر مرفوع متصل. اور ضمیر مرفوع متصل کی قسم ضمیر مستتر واجب الاستتار، اس کا چھپنا ہمیشہ ہمیشہ واجب ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ہمیشہ چھپی ہوئی ہوتی ہے، ہمیشہ چھپی ہوئی ہوتی ہے. اور آگے پھر ہم ضمیر جو ہے وہ ضمیر منصوب متصل کی ہے، ٹھیک ہے. لا یؤمنون پہلے بھی گزر چکا، یؤمنون واو ضمیر بارز ہے، ضمیر مرفوع متصل کی. ختم اللہ علی قلوبہم، قلوبہم کے اندر ہم ضمیر ضمیر مجرور متصل کی ہے. قلوب اسم ہے، قلب کی جمع ہے، اور اس کے ساتھ ہم ضمیر جڑ کر آ گئی تو یہ ضمیر مجرور متصل ہے، لیکن یہ مجرور حرفی جر کے ساتھ نہیں ہے، مجرور اضافت کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی قلوب مضاف اور ہم مضاف میں تھے. وعلی سمعہم، سمعہم کے اندر بھی ہم ضمیر مجرور بحرف مجرور ضمیر مجرور متصل ہے اور مجرور باضافت ہے. ابصارہم، وعلی ابصارہم، ابصارہم کے اندر بھی ہم ضمیر مجرور متصل ہے اور مجرور باضافت ہے. ولہم یہ بھی ضمیر مجرور ہے لیکن مجرور بحرف جر ہے، لام حرف جار ہے، ٹھیک ہے. ومن الناس من يقول، من يقول آمنا، یقول صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم ہے، اس میں ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے، تو وہ ضمیر مرفوع متصل ہوگی کیونکہ پیچھے من آ گیا نا. اس میں موصول اس کا جو جملہ صلہ آتا ہے اس میں ضمیر ہوتی ہے، تو یہاں پہ یقول کے اندر ضمیر ہے اور یہ ضمیر مستتر ہے، ٹھیک ہے، چھپی ہوئی، اور لیکن یہ جائز الاستتار ہے، ہمیشہ چھپی ہوئی نہیں ہوتی. یہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے نا، جائز الاستتار اور واجب الاستتار. آمنا، آمنا یہ فعل ماضی ہے، صیغہ جمع متکلم ہے، اس کے ساتھ نا جو ضمیر جڑی ہوئی ہے یہ ضمیر مرفوع متصل ہے. نظر بھی آ رہی ہے، ہم اس پہ تلفظ بھی کر رہے ہیں، لہٰذا اس کو ضمیر بارز کہیں گے، ٹھیک ہے. باللہ و بالیوم الاخر وما ہم بمؤمنین، ہم پہلے بھی گزر چکا، یہ بالکل الگ تھلگ تھلگ ہو کر آ رہا ہے، تو ہم ضمیری مرفوع منفصل کی ہے. بمؤمنین، مؤمنین یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو یہاں پہ اس میں فاعل کا صیغہ صفت کا صیغہ ہے، اس میں بھی ضمیر ہوتی ہے، تو یہاں ہم ضمیر چھپی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ ضمیری مرفوع متصل بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، ضمیری مستتر جائز الاستتار بھی کہہ سکتے ہیں. ظاہر ضمیر مستتر جو ہے مرفوع کی قسم ہے، ٹھیک ہے.
یخادعون، خادع یخادع، مخادعۃ باب مفعلہ ہے، اور یخادعون فعل ماضی کا صیغہ جمع مذکر غائب کا ہے، اس میں جو واو ضمیر ہے وہ ضمیر بارز ہے، ضمیر مرفوع متصل ہے۔ والذین آمنوا، والذین آمنوا، ٹھیک ہے نا، تو آمنو یہاں پہ واو ضمیر جو ہے یہ ضمیر مرفوع متصل کی ہے اور ضمیر بارز ہے۔ آمن فعل ہے، آمن آمنا آمن فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے۔ وما یخدعون، تو اس کو ضمیر بارز کہیں گے، ٹھیک ہے، ظاہر ہے۔ وما یخدعون، یخدعون فعل مضارع ہے، واو ضمیر ضمیر مرفوع متصل کی ہے اور یہ ضمیر بارز ہے۔ الا انفسہم، انفسہم کے اندر ہم ضمیر ضمیری مجرور متصل کی ہے، مجرور باضافت ہے، انفسہ مضاف ہے اور ہم مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ وما یشعرون، یشعرون اسی طرح وہی صیغہ ہے، یعنی مضارع جمع مذکر غائب، واو ضمیر ضمیر مرفوع متصل اور یہ ضمیر بارز ہے، نظر آ رہی ہے۔ فی قلوبہم، قلوبہم ضمیر مجرور متصل مجرور باضافت، فزادہم اللہ، فزادہم، ہم ضمیر یہاں پہ ہم ضمیر منصوب متصل کی ہے، زیادہ فعل سے جڑی ہوئی ہے، فاعل اللفظ اللہ کے آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَلَهُمْ، یہاں پہ ہم ضمیر ضمیر مجرور متصل، کانو واو ضمیر ضمیر مرفوع متصل ضمیر بارز ہے، یکذبون اسی طرح جمع مذکر غائب فعل مضارع واو ضمیر بارز اس کا فاعل، یہ ضمیر مرفوع متصل ہے، ضمیر مرفوع کی قسم ضمیر بارز ہے۔ تو یہ کچھ تھوڑی سی مثالیں یہاں پہ تھیں، اس کو آپ بار بار سنیں، انشاءاللہ یہ آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی۔ سمجھنا ہے تو جو گزشتہ اسباق ہیں ضمیر کی اقسام کی، اس کو پڑھیں، پھر سنیں اس کو، تو پھر انشاءاللہ یہ ساری چیزیں خود بخود سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی۔ آج کے اتنا کافی، ھذا المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔